ٹھیک، یہ جو دور ہے نا جناب، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے، یہ آپ کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا دور ہے یہ. تو جو بھی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے نا، تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے میدان میں اگر انویسٹ کریں گے آپ، تو پھر آپ اپنی معیشت کو بھی سنبھال سکتے ہیں اور اپنے ہر ہیڈ میں آپ جو کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. تو پاکستان نے بھی خلائی میدان میں کامیابیاں جو حاصل کر رہا ہے، پاکستان اس کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور جدید سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. پاکستانی ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ معدنی وسائل کی تلاش اور زراعت کی ترقی میں نئی راہیں تلاش کرے گا، اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 15% سے زیادہ زراعت کے شعبے میں بہتری آئے گی اور ہماری کراپ جو ہے وہ بہتر ہوگی اس کے ذریعے، اس کے ڈیٹا کے ذریعے. اچھا، ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ماحولیاتی تحقیق اور پانی کے ذخائر کے بہتر استعمال میں بھی یہ معاون ثابت ہوگا. زمین کے نیچے چھپے خزانوں کی تلاش میں بھی مدد فراہم کرے گا. جدید صلاحیتوں کا حامل سیٹلائٹ پاکستان کے بہتر مستقبل کی تعمیر میں مثبت پیش رفت ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. تو اس سیٹلائٹ سے متعلق مزید ہم جانیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جہانزیب خان صاحب نے، جو کہ جنرل مینیجر ہیں اسپاکو کے. جہانزیب خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا شو میں. یہ بتائیے، یہ جو آپ سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور کیسے یہ مددگار ثابت ہوگا؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. تھینک یو فار انوائٹنگ می ان یور شو. With the grace of Allah Almighty and the prayers of our nation and the efforts, day and night efforts of our engineers and scientists, the hyperspectral satellite is ready to be launched on 19th of October. So یہ ہمارا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ہے اور ہمارا 5واں ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے 4 سیٹلائٹس ہیں اسپیس میں، جس میں 2 سیٹلائٹس ہمارے 2018 میں لانچ ہوئے تھے. دیٹ واز پیئرسس 1 اور ایو پیئرسس 1 اینڈ پاکٹس 1. اور اسی سال ہمارا جنوری کے اندر ایو 1 لانچ ہوا تھا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ، اور جولائی میں ہمارا 2nd ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ ہوا تھا. سو this is our 3rd satellite that is going to be launched on 19th of October 2025. تو یہ ہمارا پہلا ہائپر اسپیکٹرل ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ ہے، اور یہ باقی سیٹلائٹ سے یونیک اس لحاظ سے ہے کہ اس کے ویسے جو ٹریڈیشنل سیٹلائٹس ہوتے ہیں وہ 3 کلر بینڈس میں ڈیٹیکشن کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. لیکن یونیک فیچر جو اس سیٹلائٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہنڈریڈز آف کلر بینڈس کو ڈیٹیکٹ کر سکے گا. جو اس میں یونیک چیز اس میں ہے، جو ہماری ویزیبل آئی بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی. ویزیبل آئی، ہیومن آئی جو ہوتی ہے وہ 3 کلرز میں کو دیکھ سکتی ہے. تو یہ بیونڈ دیٹ ہمیں وہ چیز دکھائے گی. باقی اس کا جو مین آبجیکٹو تھا اس مشن کا، جو پرپز تھا، وہ نیشنل ڈیولپمنٹ تھا اور ملٹیپل سیکٹرز میں اس کی کنٹریبیوشن. ون بائی ون بات کرتے ہیں ذرا لوگوں کے سمجھنے کے لیے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم پہلے زراعت، آفات، شہری منصوبہ بندی، ماحولیاتی نگرانی. پہلے زراعت کی بات کیجئے، کیسے یہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس میں؟ زراعت میں یہ جو ہمارے فارمرز ہوتے ہیں ان کو یہ ایک کراپ کی ہیلتھ، اگر کراپ میں کوئی ڈیزیز لگ گئی ہے تو اس کی ارلی آپ کو بتا دے گا کہ ڈیزیز آ رہی ہے تو اس کو کیا روک تھام اس کا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایریگیشن اور فرٹیلائزر کی مینجمنٹ. تو یہ تمام چیزوں کے کرنے سے جو ییلڈ ہے اس کی، آپ کی جو زراعت کی ییلڈ ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے. اور ایک سروے کرایا گیا تو سروے کے مطابق جو ہے یہ کوئی 15 سے 20% ییلڈ میں آپ کو جو ہے نمایاں تبدیلی آتی ہے جب آپ اس کا ہائپر اسپیکٹرل کا ڈیٹا، سیٹلائٹ ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں. اچھا، نیچرل کلیمٹی کے سے متعلق بتائیے. جی، نیچرل کلائمیٹی کے اندر بھی، کیونکہ یہ ایک گلوبل چیلنج ہمارے لیے بن گیا ہے، نیچرل کلائمیٹ چینج اور نیچرل ڈیزاسٹر. اس کے اندر بھی یہ کافی ہیلپ فل اس کا جو ہے، اس کا جو آبزرویشن ہے اس سے جو ہائپر اسپیکٹرل ڈیٹا سے ہم اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. نیچرل کلائمیٹی کے اندر ڈیفورسٹیشن کو دیکھنا، مانیٹر کرنا، اور فلڈس کے کیس میں یہ بڑا ہی ہمیں ہیلپ فل ہوگا اس کی ان فیوچر میں آنے والے دنوں میں. جی، اور یہ شہری منصوبہ بندی کی جو بات ہو رہی ہے، شہروں کے ماسٹر پلانز وغیرہ، اور اس میں کیسے یہ ڈیٹا مفید ہوگا؟ اس میں بھی جو ہمارا شہروں کو پلان کرنے کے حوالے سے، منصوبہ بندی کے حوالے سے ہمیں زونز ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کراؤڈی ایریاز کس سائڈ پہ ہیں اور گرین ایریاز ہمارے شہروں میں کس جگہ پہ ایلوکیٹ ہم کر سکتے ہیں. تو ایک اچھا فیوچر پلاننگ کے حوالے سے شہروں کو انلیگل کنسٹرکشنز کو ڈسٹنگوش بھی بڑی آسانی سے اس میں ہم کر سکتے ہیں. جی اچھا، یہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ جون میں یا جولائی میں میرے خیال ہم نے ایک سیٹلائٹ بھیجا تھا.
تو اس کا فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے یا اس کا رسپانس کیسا آ رہا ہے یا اس کے ذریعے کیسے فائدہ اٹھایا گیا؟ جی وہ ہمارا سیٹلائٹ بڑا ہی ابھی آپریشنل ہے، اور الحمدللہ ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ہمارے ڈفرینٹ پروونشنل لیول اور نیشنل لیول کی انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ہم نے اس کا ڈیٹا تھا وہ ہم نے ان کو دیا، اور اس میں انہوں نے کافی حد تک اس کا بڑا ایک ہیلپ فل اور سگنیفیکینس رول رہا ہے ابھی کے کرنٹ سینیریو کے اندر نا. جی تو ہم ڈفرینٹ پروونشنل اور نیشنل لیول جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے ان کو ہم نے اس کا ڈیٹا بھی دیا ہوا ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے اور اس کی مینجمنٹ کے لیے بیسیکلی. صحیح ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو فوڈ کرائسس کا اور فوڈ انفلیشن کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے یہ سیلاب کی وجہ سے، تو اس صورتحال کو لے کر یہ آپ کا جو سیٹلائٹ ہے یہ کس طریقے سے حکومت کے ساتھ ظاہر یعنی کیا بتائے گا ایسا کہ آپ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے، یا جیسے فصلوں کی بات ہوتی ہے، پانی جہاں پر کھڑا ہوا ہے، سوائل کیسی ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی؟ بالکل جی، یہ اس کا جو ہائپر اسپیکٹرل ڈیٹا ہے کیونکہ اس میں ملٹیپل کلرز بینڈز ہیں، ہنڈریڈز آف کلر بینڈز کی رینج کو یہ کور کرتا ہے، تو اس کی ملٹیپل اس کی اپلیکیشنز ہیں. اس میں جس طرح کہ آپ نے بھی بتایا کہ کلائمیٹ چینج کے اندر ہمارے اندر نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ فلڈ جو ہمارے ملک میں ابھی ریسنٹلی بھی آیا تھا اور پچھلے سال بھی آیا تھا، اس کے اندر بھی کافی معاون ثابت ہو سکتا ہے. فلڈ کے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ڈیزاسٹر کے کیس میں آپ کا یہ جو آگ لگ جاتی ہے، لینڈ سلائڈز ہو جاتی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ان زونز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اور بر وقت طور پہ جو ہمارے ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس طرح وہ سرچ اینڈ ریسکیو مشن کو وہ تیز کر سکتے ہیں. تو بڑا ایک کوئک ریپڈ رسپانس. اور دنیا میں کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ کیسے اپنے سیٹلائٹ سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ڈیٹا، کیونکہ دیکھیں میں نے شروع میں بھی یہی کہا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ڈیٹا انالیسز، یا جس کا ڈیٹا اسٹرانگ ہوگا وہی آگے جا کر ظاہر امپلیمنٹیشن اس میں بہتر طریقے سے ہوگا پالیسیز پر. جی بالکل، یہ آج کل کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ تو اس کو ریگولسلی ان کو یوز اس کو کرتے ہیں، ان کے اپنے اسپیس ایسٹس ہیں انہوں نے اپنے، اور پاکستان کا بھی شمار ان 10 ملکوں میں آ چکا ہے، انشاءاللہ آ جائے گا اس کی لانچ کے بعد، جو کہ اس کا سائنٹیفک ڈیٹا کو یوز کر کے ہم بر وقت پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، فورکاسٹ کر سکتے ہیں، اور بڑا ہی ایک اچھا مینجمنٹ پراپرلی طور کر سکتے ہیں، اور ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم اس کو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جازب خان صاحب، جنرل مینیجر اسپاکو، ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے اور اس کے فوائد بتا رہے تھے.